السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بالادستی اور میں ہوں ثاقب سعید۔ آج باجوڑ میں مولانا خان زیب کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ ہزاروں کی تعداد میں افراد نے لوگوں نے وہاں پر شرکت کی اور ایک غمگین اور افسردہ قسم کا ایک ماحول تھا وہاں پر، اور وہاں پر اے این پی کے لیڈرز نے تقاریر کی۔ میاں افتخار حسین نے جو تقریر کی وہ آج سننے کے قابل تھی۔ وہ تمام تر جو پاکستانی ہیں ان کو وہ سنیں اور پھر اس پر دیکھیں کہ خیبر پختونخوا میں وزیرستان سے لے کر باجوڑ تک حالات جو ہیں اس کا اندازہ آپ کو ہو جائے گا، اور آپ کو یہ پھر ایک قسم کی فیلنگ جو ہے، جو میں بار بار بتا رہا ہوں کہ پنجاب اور سندھ میں اس طریقے کی ریئلائزیشن نہیں ہے کہ کے پی میں ہو کیا رہا ہے۔ تو میاں افتخار حسین جو ہیں انہوں نے دہشت گردوں کو ایک دفعہ پھر للکارا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اے این پی کا جو نقطہ نظر ہے یا موقف ہے وہ کبھی بھی بندوق نہیں اٹھائیں گے، لیکن وہ دہشت گردوں کو ہار نہیں مانیں گے، وہ اپنے علاقوں میں رہیں گے، دہشت گردی کے خلاف اپنا موقف جو ہے وہ جاری رکھیں گے، امن اور استحکام کی بات کریں گے، خیبر پختونخوا کے جو حقوق ہیں ان کی بات کریں گے۔ اور جو سب سے بڑا نقطہ، جو سب سے بڑا جو ان کا موقف تھا، انہوں نے کہا کہ انہوں نے دہشت گردوں کو للکارتے ہوئے کہا کہ ہم خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کا نشانہ بننے والے ہر شخص کے ایک ایک بال کی جو قیمت ہے ہم اس کا بدلہ لیں گے، یا اس کو قیمت جو ہے دہشت گردوں کو وہ چکانی پڑے گی۔ اور آخری فقرہ جو تھا وہ اس کا ان کا بڑا معنی خیز تھا، اور انہوں نے کہا کہ اب ہماری باری ہے اور ہم دہشت گردی کا شکار ہیں۔ ہم نے ہزاروں کی تعداد میں اپنی رہنماؤں اور جو ورکرز ہیں ان کی جانوں کی قربانیاں دے کر اس وطن سے یا اس مٹی سے اپنی محبت کا قرض جو ہے وہ چکایا ہے، لیکن دہشت گرد جو ہیں وہ جان لیں ان کی باری جو ہے وہ ضرور آنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہوں یا نہ ہوں، لیکن دہشت گردوں کی باری جو ہے وہ ایک دن ضرور آنی ہے۔ اور اس یعنی خیبر پختونخوا میں انہوں نے کہا کہ جو امریکی انٹرفیرنس ہے ابھی تک وہ جاری ہے، اور جو ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے خیبر پختونخوا میں کہ یہ ڈالر کی جنگ ہے، انہوں نے کہا کہ اب بھی اس کا سلسلہ جاری ہے، اور امریکہ کا یہ کام ہے۔ انہوں نے یہ الزام عائد کیا کہ اس علاقے میں یعنی خیبر پختونخوا سے آس پاس کے یا اس ریجن کے جو لوگ ہیں امریکہ ان کو ڈالر دیتا ہے، اور یہ جنگ جو ہے ابھی جاری ہے۔ انہوں نے لاجک یہ پیش کی کہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ تھی، وہ ایک ہفتے کے اندر اس کا سیز فائر ہو گیا اور جنگ جو ہے وہ ختم ہوئی۔ ایران اور اسرائیل کی جو جنگ تھی وہ کچھ دنوں تک چلی، اور پھر وہ جنگ جو ہے وہ ختم ہوئی اور سیز فائر ہوا اس کا۔ ان کا سوال یہ تھا کہ اگر یہ دو جنگیں جو دو ممالک یعنی پاکستان اور انڈیا کے درمیان تھی وہ ختم ہوئی، دوسری ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان وہ جنگ تھی وہ بھی ختم ہوئی، تو ان کا سوال یہ تھا کہ یہ خیبر پختونخوا میں جو پچھلے 40-45 سال سے جو جنگ ہو رہی ہے، وجہ کیا ہے کہ یہ جنگ ختم نہیں ہو رہی؟ سوال جو ہے وہ بہت ویلڈ ہے، ابھی تک یہ جنگ ختم کیوں نہیں ہو رہی؟ دوسری بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں اس وقت جو دہشت گردی کے خلاف تحریک ہے وہ چل رہی ہے۔ پشتوں میں اس کو السی جو ہے پاسون کہتے ہیں، یعنی عام لوگوں کی سول سوسائٹی کی جو اپرائزنگ ہے دہشت گردی کے خلاف وہ چل رہی ہے۔ مختلف اضلاع میں وہاں پر جلسے جلوس اور یہ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ہو رہی ہیں۔ 13 جولائی کو باجوڑ میں یہ امن پاسون کا جو جلسہ ہے وہ ہوگا، جس کے لیے مولانا خان زیب کمپین کر رہے تھے۔ اب مولانا خان زیب نہیں ہیں، لیکن اے این پی رہنماؤں نے تمام لوگوں کو یہ دعوت دی ہے کہ اگر آپ نے اس جنگ کو روکنا ہے تو آپ نے 13 جولائی کو نکلنا ہے، اور آپ نے بتانا ہے کہ ہم اس جنگ سے تنگ آ چکے ہیں اور ہم اس جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت کا کردار یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ نے بھی اس کی مذمت کی ہے، اور 2-3 جو باقی بیرسٹر سیف نے مذمت کی ہے، اور 1-2 بندوں اور نے مذمت کی ہے خیبر پختونخوا سے، جو کابینہ ہے صوبائی کابینہ کا ان کے لوگوں نے۔ ایک رپورٹ جو ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے مانگی ہے، اور اب رپورٹ مانگی گئی ہے۔ اتنا
बड़ा सानहा हुआ, रिपोर्ट आएगी, वो हम सबको पता है कि उस रिपोर्ट में क्या होगा और क्या नहीं होगा। दूसरी बात यह है पॉलिटिकल चीज़ें भी इस वक्त चल रही हैं। सेनेट का इलेक्शन आना है। खैबर पख्तूनख्वा में जो नए वो अरकान जो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद उनकी रुकनीत जो है वो बहाल हुई है, अब उनका हल्फ लेना जो है वो ज़रूरी है जो सेनेट के इलेक्शंस हैं उनसे पहले। उसके लिए जो 6-7 अरकान हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा है। इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को ख़त लिखा है और खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन लीडर इबादुल्लाह जो हैं उन्होंने स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को ख़त इसलिए लिखा है कि आप खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास बुलाएं और ये ताकि अरकान जो हैं वो हल्फ लें और ये जो सेनेट की इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो मुकम्मल किया जा सके। इसी तरह इलेक्शन कमीशन ने भी ये ख़त लिखा है कि आप इन लोगों से हल्फ लें इन अरकान से और सेनेट के इलेक्शन के लिए हाल जो है उसका इंतज़ाम करने की भी बात की गई है। लेकिन अपोजिशन लीडर के ख़त के जवाब में जो उनको जवाब दिया गया है सेक्रेटरी की जानिब से, सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की जानिब से, उन्होंने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास बुलाना जो है वो स्पीकर KP असम्बली जो है वो ख़ुद नहीं बुला सकते। ऐसी कोई बात जो है वो ना तो आइन में है ना KP के जो रूल्स हैं असम्बली के उसमें भी कोई ऐसी बात नहीं। जब सेशन होगा तो ये अरकान जो हैं वो फिर हल्फ लेंगे। दूसरी साइड पे मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर थोड़ी देर पहले वफ़द जो है पीपल्स पार्टी का वो पहुंचा और सेनेट में होने वाले सेनेट के जो इलेक्शंस हैं आने वाले उन पर उन्होंने मशावरत की और उन्होंने कहा कि हम मशावरत से ये इंतखाबात जो हैं वो आगे इसमें हिस्सा लेंगे। और दूसरी साइड पे पंजाब असम्बली में 26 अरकान जिनका ताल्लुक़ PTI से है उनके ख़िलाफ़ जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन से रुजू किया है और उन्होंने कहा कि ये माहौल जो है वो ख़राब कर रहे हैं वहाँ पर और जो उनका जो कंडक्ट है पंजाब असम्बली में उनके गिले शिकवे जो हैं उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन है उसके सामने रखे थे। उस पर भी मैंने आपको बताया था कि जो मुस्लिम लीग नून के जो लीडर्स हैं जिनमें साद रफ़ीक जो हैं वो सर फ़हरिस्त हैं, उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया। अब मामला यह है कि आज फिर वो 26 अरकान जो हैं जो अपोजिशन लीडर वहाँ पर हैं पंजाब असम्बली में, उनकी सरबराही में उन्होंने स्पीकर पंजाब असम्बली से मुलाकात की है और उन्होंने ये तमाम तर जो मामला है इस पर बात की है। अब इस पर जो ऑफिशियली कुछ नहीं आया, लेकिन ज़राए का ये कहना है कि इस माहौल को PTI जो है वो भी चाहती है कि इसको थोड़ा सा रिलैक्स किया जाए और ये मामला जो है वो आगे ना बढ़ा जाए और ये जो रेफरेंस का जो मामला है जो इलेक्शन कमीशन में मामला है इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में उसको किसी तरीके से दोबारा ख़त्म किया जाए और इस हवाले से अब मुज़ाकरात जो हैं वो जारी हैं और इसके बाद अगर इसकी कोई डिटेल आती है तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। फ़िलहाल साकिब सईद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।